فدق کے متعلق ہم گزشتہ ویڈیو میں اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ فدق حق جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھا، اور فدق کی ملکیت اور اس کے بعد اس کے قبضہ کے متعلق جتنے ممکنہ سوالات تھے ہم نے ان تمام سوالات کو اٹھایا اور تفصیل کے ساتھ تمام سوالات کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فدق چھین لیا گیا اور یہ فدق چھیننے کے بعد جب ان کو واپس بھی نہ کیا گیا، یہ سلسلہ 25 سال تک جاری رہا، پہلی خلافت، دوسری خلافت اور تیسری خلافت میں یہ سلسلہ جاری رہا، تو ان تینوں زمانوں میں اور تینوں عہد میں یہ فدق خاندان اہل بیت کو واپس نہ کیا گیا۔ مگر جب 25 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد علی ابن ابی طالب کی حکومت آئی تو جو فدق جس کو بی بی پہلے سے قرآن اور رسول خدا کی گواہیوں کے مطابق اپنے حق میں بیان کر چکی تھی اور خود اپنا حق قرار دے چکی تھی، تو 25 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جب حکومت علی ابن ابی طالب کے پاس آئی تو آخر انہوں نے کیوں فدق واپس نہ لیا اور اس کو اپنے حال پر باقی رہنے دیا؟ اگر تو حق آل محمد کا تھا تو علی ابن ابی طالب کو چاہیے تھا کہ وہ واپس لے لیتے، تو اگر حق ان کا نہ تھا تو پھر بی بی کا مطالبہ کرنا جائز نہ تھا، اور جتنی بھی گواہیاں پیش کی اور جتنی بھی قرآن سے دلائل پیش کی ان دلائل کا ہرگز بھی کوئی فائدہ نہ تھا۔ تو یہ ایک بنیادی سوال، ایک شبہ ہے جو کہ اکثر اذہان میں پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق جب صادق آل محمد علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا آخر اس بات کی کیا وجہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب کی حکومت آ گئی آپ نے فدق کو واپس کیوں نہ لیا؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ جب قیامت کا روز ہوگا اور میدان محشر سجایا جائے گا تو بارگاہ رب العزت میں ظالم بھی آئے گا اور مظلومہ بھی آئیں گی۔ مظلومہ سے مراد امام کی جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا ہے کہ بارگاہ کردگار میں ظالم بھی آئے گا اور میری دادی مظلومہ بھی آئیں گی، اور خدا مظلومہ کو ثواب عطا کرے گا اور جو ظالم ہوگا اس کو سزا دے گا۔ تو پس اس چیز کو واپس لے لینا پسندیدہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر خدا نے اس کو پہلے سے سزا دے دی ہو، اور جس کو پہلے سے سزا مل چکی ہو اور مظلومہ کو ثواب بھی مل چکا ہو، تو معاملہ یہاں برعکس نہیں ہو سکتا، جس کو پہلے سے سزا مل چکی ہو اس کو ثواب مل جائے اور جو حقدار کا حق ہے اس کو واپس مل جائے۔ لہٰذا اس بنا پر علی ابن ابی طالب نے فدق کو اپنے حال پر چھوڑ دیا تاکہ ظالم کے عذاب میں اور سزا میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور مظلومہ کے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔